الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زکوٰۃ کے مسائل ہم نے آج ذکر کرنے ہیں، دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے زکوٰۃ کے فضائل بتائے تھے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کو کیا سزا ملے گی وہ بتایا تھا، اور جن جن کو نصاب میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ بتایا تھا۔ آج کی اس نشست میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ زکوٰۃ کس کس شخص پر واجب ہوتی ہے، کیا کیا اس کی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ ذکر کر لیں گے کہ کس شخص پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ذکر کریں گے تفصیل میں کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ یہ وہ صدقہ ہے، باقی جتنے صدقات ہیں، صدقہ فطر ہے، عام طور پہ ہم صدقہ دیتے رہتے ہیں، یوں ہی دیتے رہتے ہیں، وہ سارے نوافل ہیں۔ ہاں صدقہ فطر واجب ہے، لیکن زکوٰۃ یہ فرض ہے، یعنی آپ سارا سال نفلی صدقہ دیتے رہیں لیکن فرض زکوٰۃ نہ دیں تو انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فرضی زکوٰۃ دے دی جائے اور باقی صدقہ دینا چاہیے، لیکن اگر نہ بھی دے تو انسان گناہ گار، یعنی جو اس کے اوپر ذمہ ہے اس سے بری و ذمہ انسان اسی وقت ہوتا ہے جب انسان وہ فرض ادا کر دیتا ہے۔ بہرحال تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان کا ظاہری سی بات ہے مسلمان ہونا شرط ہے۔ غیر مسلم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے چونکہ وہ اسلام کا مکلف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کا مکلف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں رب نے مکلف اسی شخص کو بنایا ہے جس کا آخرت میں حصہ رکھا ہے، جس کو اس نے کل کو جنت دینی ہے، جنت کی بہاریں دینی ہے، نعمتیں دینی، جنہوں نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ اب جن لوگوں کا جنت میں حصہ نہیں ہے، رب نے ان کا دنیا میں بھی کوئی حصہ، کوئی مکلف ان کو نہیں بنایا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، یہ شرط ہے۔ تیسری شرط ہے کہ انسان باشعور عقل ہو، یعنی انسان کی عقل کام کرتی ہو۔ اگر انسان بالغ تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن ذہنی توازن اگر کسی انسان کا درست نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہو۔ پھر انسان کا آزاد ہونا، یہ شرط ہے۔ آج کل تو خیر غلامی نہیں ہے، اس دور میں غلامی ہوتی تھی، اس لیے فقہا نے یہ شرط لکھی ہے۔ پھر نصاب کا مالک ہونا، یعنی اتنا اس کے پاس مال ہو کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور سب سے آخری شرط ہے کہ اس مال کے اوپر پورا سال گزر جائے، یعنی یہ نہیں کہ آج میرے پاس مال آیا اور آج ہی میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسلام بڑا فطرتی دین ہے، جتنی آسانیاں آپ کو اسلام نے دی ہیں کسی اور مذہب نے اپنے ماننے والوں کو یہ آسانیاں نہیں دی ہیں۔ اسلام کہتا ہے آج آپ کے پاس نصاب کا پیسہ آ گیا ہے تو فوراً زکوٰۃ نہیں دینی آپ نے، آپ کے پاس پورے سال کا ٹائم دیا اسلام نے آپ کو، کس لیے کہ بھائی دیکھ لو اس پورے سال کے دوران آپ کا یہ مال باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ یعنی اسلام ایسا نہیں کہ زکوٰۃ دو بھائی بعد میں تمہارا مال ضائع ہو تو ہو، ہمیں کیا لگے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ کے پاس نصاب کا مال آ گیا اب فوراً زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ۔ آخری شرط یہ ہے کہ پورا سال گزرے۔ مثلا میں اب آپ کو مثال دے دوں، آج شعبان کی میرا خیال ہے 21-22 تاریخ ہے۔ اب اگر پچھلے سال 21-22 تاریخ کو کسی کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا تھا، تو آج دیکھا جائے گا اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا، یہ جو دوسرے شمسی مہینے ہیں، میلادی مہینے، ان کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ جنوری فروری کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو اسلامی مہینے ہیں رمضان، شعبان وغیرہ وغیرہ، ان کا اعتبار ہوگا۔ اب جس شخص کے پاس پچھلے سال اتنا پیسہ تھا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی اور آج بھی اس سے زیادہ یا کم نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ پچھلے سال تو اس کے پاس پیسہ تھا، لیکن اب جب سال پورا ہوا تو پیسہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، لاس ہو گیا، ضائع ہو گیا، کہیں خرچ ہو گیا، تو اس شخص پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے اہم
کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پہ پورا سال بھی گزرے تب جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب تھوڑا ہم آج نصاب کو ذکر کر لیں۔ شریعت نے جب زکوٰۃ واجب کی ہے تو اس دور میں دو طرح کی کرنسی تھی، جسے ہم پیسہ کہتے ہیں، مال کہتے ہیں۔ اس وقت دو طرح کا تھا، ایک سونا تھا اور ایک چاندی۔ یعنی وہ چیز جس طرح آج نوٹ پائے جاتے ہیں، 10 روپے 50 روپے 100 روپے کے نوٹ ہیں جن کو ہم پیسہ کہتے ہیں، تو جب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس دور میں جس چیز کو پیسہ کہا جاتا تھا وہ دو طرح کے تھے، یا درہم تھے یا دینار تھے۔ دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ اب چونکہ درہم دینار کے وزن کا اعتبار ہوتا تھا، وزن کا اعتبار، چونکہ وہ چھوٹا بڑا بھی ہوتا تھا تو اس لیے اسلام نے وزن کا اعتبار کیا ہے، کتنے درہم ہے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ لوگ اس میں کمی بیشی کر لیتے تھے اس دور میں، تو اسلام نے کہا کہ سونے، اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اگر وہ 7.5 تولے ہے سونا اور وہ زائد از ضرورت ہے، یہ بھی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے، ضرورت کا اعتبار زکوٰۃ میں ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں ضرورت کی ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسلام بڑا آسانیوں والا دین ہے، اس نے ہر چیز پہ زکوٰۃ واجب نہیں کی۔ سونا جس کے پاس 7.5 تولے ہو جائے تو اسلام نے کہا اس پہ سال گزر جائے اور وہ سونا اس کے پاس ابھی بھی 7.5 تولے کم از کم یا اس سے زیادہ میں ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری کرنسی تھی یا دوسرا پیسے کی قسم تھی چاندی۔ اب 7.5 تولے کے برابر چاندی کتنی بنتی تھی؟ 52 تولے، 52 تولے۔ تو اسلام نے کہا جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ سال گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسلام نے کیوں کہا؟ اس دور میں 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کی قیمت برابر ہوتی تھی، برابر، یعنی جو ویلیو، جو قیمت 7.5 تولے سونے کی تھی اس دور میں، وہی قیمت 52 تولے چاندی کی تھی، لہذا اسلام نے یہ نصاب مقرر کر دیا۔ اب وقت گزرتا گیا، سونے کی قیمت اوپر جاتی گئی، چاندی کی ویلیو گھٹتی گئی۔ اب آج کا جو دور ہے وہ کیا ہے؟ ابھی آج کا جو سونے کا ریٹ چل رہا ہے، 1 تولہ تقریباً 2,22,700 کا ہے، 1 تولہ۔ آپ سیدھا 2,23,000 کہہ لیں، کمی بیشی کیا کرنی۔ اور چاندی جو تولے کی قیمت ہے آج کے دن کی 2,550 روپے ہے، آپ سیدھا 2,600 کہہ لیں۔ اب سونے کے نصاب کی اگر قیمت دیکھی جائے کہ کتنا سونا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور کتنی چاندی ہوگی۔ اب چاندی تو آج کل گھروں میں نہیں ہوتی ہے نا، سیدھی سی بات ہے۔ سونا بھی عام طور پہ اگر ہوتا ہے تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، 7.5 تولے تو بہت ہم جیسے لوگوں کے پاس تو نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے جن کو دیا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سونے کی قیمت یا چاندی کی قیمت فقہا آج کے دور میں کہتے ہیں کہ ہم کس کا اعتبار کریں گے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہم نے ذکر کیا تھا؟ فلاح و بہبود، کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں، مسکینوں کی، لوگوں کو کھانا ملے، لوگوں کو کپڑے ملیں، بچوں کو کتابیں مل جائیں، بچوں کی فیس ادا ہو جائے، بچے کی تعلیم مل جائے۔ مقصد تو زکوٰۃ کا یہی تھا کہ جو وہ لوگ غربا، فقراء، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سے، جو ان کی ضروریات ہیں ان سے محروم ہیں، اللہ کی مرضی۔ یاد رکھ لیں، یہ بڑی ایک پتے کی بات ہے، اگر کوئی شخص امیر ہے نا، اس کے بعد بڑا پیسہ ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بڑا وہ نیک آدمی ہوگا لہذا اللہ نے اس کو پیسہ دے دیا۔ اور اگر کوئی شخص غریب ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں گناہ گار تھا لہذا اللہ نے اس کو پیسے نہیں دیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے تو دنیا کے یہ مال و متاع کو کیا قرار دیا ہے؟ متاع دنیا کے لیے تھوڑا سا مال ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت۔ آپ نے ساری زندگی فقر میں گزاری نا، ایسا نہیں پیسہ نہیں ہوتا تھا، پیسہ تھا، جو آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضروریات کے لیے۔ امام بصیری کیا فرماتے ہیں، امام بصیری کہہ رہا ہوں، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ میرے آقا کی بارگاہ ہے کہ جو بھی سوالی آ گیا نا، کبھی کسی نے نہ نہیں سنی. جس نے جو سوال کیا میرے آقا نے اس کو عطا کر دیا ہے. تو آپ فقر نہیں تھا، جو مال آتا تھا اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے خرچ کر ڈالا. اس دنیا کے پیسے کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے. بہرحال اب سونے کے نصاب کو دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے تقریباً 16,70,000 یا 71,000 روپیہ تقریباً. اور چاندی کے نصاب کو اگر دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے 1,33,000 اور آگے 800. آپ سیدھا 1,35,000 کریں. اللہ سے کیا حساب کرنا. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہم سونے کے نصاب کا اعتبار کریں یا چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں. سوال تو یہ ہے، چونکہ اس وقت تو قیمت برابر تھی، اب فرق آ گیا. تو یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے. زکوٰۃ کا مقصد تو یہ تھا کہ غریبوں، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں. اب دیکھیں گے کہ کس نصاب کا اعتبار کریں گے تو لوگوں کی ضروریات زیادہ پوری ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں تو غربت ویسے ہی زیادہ ہے. تو اس نظریے کے تحت، اس تناظر میں اگر سونے کا اعتبار کریں تو مجھے نہیں لگتا یہاں بیٹھے ہوئے کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. نہیں ہوگی. ہوگی تو اچھی بات ہے. تو اسلام کس کا اعتبار کرتا ہے؟ اسلام ہمیشہ اس امر کا، اس فیصلے کا اعتبار کرتا ہے جس میں لوگوں کی بھلائی زیادہ ہو، زیادہ لوگوں کی بھلائی. مثلا اسلام کی ایک فطرت ہے، اگر ایک ایسا کام، دو فیصلے ہیں فرض کر لو، ایک فیصلہ کرے گا تو صرف ایک شخص کو فائدہ پہنچے گا، اگر دوسرا فیصلہ کریں گے تو 100 لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. تو اسلام ہمیشہ کہتا نہیں، وہ فیصلہ کرو جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو اس تناظر میں آج کے دور میں ہم جس نصاب کا اعتبار کریں گے وہ ہے چاندی کا نصاب. کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے. کتنا پیسہ؟ 1,33,000 سے 35,000 کے لگ بھگ. اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آج تو نہیں ہے، ہم نے چونکہ زکوٰۃ ابھی ادا کرنی ہے نا، اب ہم دیکھیں گے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرے پاس پچھلے سال شعبان کے مہینے میں اس دن کے اندر کیا میرے پاس اضافی، یاد رکھ لیں اضافی، جسے ہم بچت کہہ لیتے ہیں، جسے ہم سیونگ کہہ لیتے ہیں. اب چاہے وہ زیورات، چونکہ زیورات زیادہ ضرورت ہوتے ہیں، زیورات جو ہیں یہ ضروریات میں شامل نہیں ہوتے. یہاں یاد رکھ لیں. آپ کو قاعدہ بتاتا چلوں کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جس شخص پہ قرض ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس پہ سب سے پہلے فرض ہے کہ اپنا قرض ادا کرے. چاہے جتنا بھی اس کا قرض ہے، پہلے قرض ادا کرے. جب قرض ادا کر لے گا پھر دیکھے گا اس کے پاس کتنا مال بچا ہے. اچھا، اب یہاں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں کہ قرض ادا کر سکے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. پہلے قرض ادا کرے. سب سے پہلا سوال آپ کا قرض کا ہونا ہے. یہ قبر میں جب جیسے اترنا ہے نا، تو انسان کے عذاب کا اعتبار اس نے دینا کس کس کا ہے. قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے، یہ قبر سے حساب شروع ہو جانا ہے. لین دین کس کا ہے بھائی؟ اسی لیے جنازے پہ اعلان ہوتا ہے بھائی کسی کا لین دین ہو تو کلیئر کر لو جنازے کے بعد فوراً، تاکہ ہمارے مرنے والے کا حساب و کتاب قبر میں آسان ہو جائے. بہرحال تو جس کے پاس ہو ہی نہ دینے کے لیے اس پہ زکوٰۃ واجب، وہ پہلے فرض ہے کہ اپنی زکوٰۃ اپنا قرض ادا کرے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ قرض ہوتا ہے اور ان کے پاس دینے کے لیے ہوتے بھی ہیں پھر نہیں دیتے. تو ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اگر ان کے پاس نصاب کی قیمت موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جان بوجھ کے قرض ادا نہیں کر رہے. ان کے پاس دینے کے لیے ہے صحیح، بس عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی نہیں دیتے. تو اگر ان کے پاس نصاب کے مطابق پیسہ ہے قرض کی قیمت نکال کر، تو پھر ان پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اگلی بات پراپرٹی کی کر لیں کہ کون سی پراپرٹی پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سی پراپرٹی پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. وہ گھر جو آپ نے ضرورت کے لیے رکھا ہو، جس میں رہتے ہیں، جو ضرورت کا گھر ہے اس کی قیمت زکوٰۃ واجب اس کے نصاب میں شامل نہیں ہوگی.
جو گھر کی ضرورت کا سامان ہے، چارپائی، بسترے، پنکھا اور جو کچھ گھر کی ضروریات میں جو شامل ہے، بجلی کی چیزیں، الیکٹرانکس ہے، ضرورت کے لیے جو ہے، ان کی قیمت بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل، ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ کے پہننے کے کپڑے، جوتے، جو بھی ضرورت کی چیز ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جانور ہیں، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گدھا، گھوڑا، یہ ہوتا ہے۔ اب جو جانور ضرورت کے لیے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تجارت کے لیے، ایک ضرورت کے لیے۔ مثلا کچھ لوگوں نے بھینسیں گائے اس لیے رکھی ہیں کہ وہ اسے دودھ بیچتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، تو ان جانوروں کی قیمت پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ وہ ضرورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، دودھ بیچتے ہیں، گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں، کچھ جانور مختص کر لیتے ہیں ہم کہ ان کو بیچ کے ہم نے پروفٹ کمانا ہے۔ عام طور پہ لوگ جو بچڑے ہوتے ہیں پالتے ہیں، لے کے رکھ لیتے ہیں، جی عید پہ بڑی عید آئے گی بیچیں گے، پروفٹ کمائیں گے۔ اب وہ ہے تجارت کے لیے۔ اب جو تجارت کے لیے جانور رکھا ہے تو اس کی قیمت کا البتہ اعتبار کیا جائے گا۔ فرض کر لیں آج کسی کے پاس کسی نے 10 بچڑے رکھے ہوئے ہیں، جی بڑی عید آئے گی بیچوں گا میں، چلے آج، اب چلے پچھلے سال کا اعتبار کرتے ہیں، آج تو نکل گیا، کسی شخص نے پچھلے سال شعبان کے مہینے میں 2-3 بچڑے لے، ایک بچڑا گا لیں آپ، ایک بچڑا، چونکہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے 1,35,000 سیدھا سیدھا، تو میرا خیال ہے ایک بچڑا جو ہم عید پہ قربانی کرتے ہیں، کٹا ہے، بچہ ہے، اس کی قیمت اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، تھوڑی تو نہیں ہوتی۔ تو اگر اتنی قیمت کا کسی کے پاس جانور تھا پچھلے سال شعبان میں، رمضان میں، وہ آپ نے خود ہی حساب لگانا ہے کہ کب لیا تھا۔ یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچڑا پیدا ہوتا ہے تو ہم نیت کر لیتے کہ اس کو میں نے کل کو بیچ کے پروفٹ کمانا ہے۔ اب پیدا ہوتا ساتھ اس کی قیمت نصاب کی نہیں ہے، جس دن اس بچڑے کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے گی، فرض کر لیں ہمارے گھر میں ایک بچڑا ہے، آج وہ 1.5 لاکھ کا ہو گیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا کہ اگر میں اس کے آج بیچوں تو وہ 1.5 لاکھ کا بک جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مال تجارت ہے، پروفٹ کے لیے رکھا ہے میں نے، تو اس کی جو قیمت ہے وہ زکوٰۃ کو پہنچ رہی ہے۔ تو اب آج کے دن سے میں لکھ لوں گا جی آج کے دن مجھ پہ زکوٰۃ کا فرض شروع ہو گیا، 22 شعبان ہے۔ اب اگلا سال جب آئے گا نا تو میں دیکھوں گا کہ کیا اس وقت میرے پاس تجارت کے اتنے جانور ہیں جن کی قیمت نصاب کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ اگر تو وہ بچڑا موجود ہوگا، یا 1 سے 2 بچڑے ہو گئے یا 4 ہو گئے اور ان کی قیمت زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئی، تو پھر تب سے لے کے اس وقت جب زکوٰۃ سال پورا ہو جائے گا تو جتنی قیمت بن رہی ہوگی اس کی پھر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا۔ تو مہم کیا ہے کہ وہ مال تجارت جس کو ہم پروفٹ کے لیے رکھتے ہیں، تجارت کے لیے رکھتے ہیں، تو اس کی جو قیمت ہوگی، جو اسے پروفٹ آئے گا، اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اچھا، پروفٹ گھر کی بات کر رہے تھے، تو گھر جو ضرورت کے لیے، رہنے کے لیے ہے، جو گھر رہنے کے لیے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ آج کل بلڈرز کیا کرتے ہیں، وہ گھر بنا کر تجارت کی غرض سے آگے رینٹ پہ دے دیتے ہیں تاکہ اس سے ان کو پروفٹ آتا رہے، تو وہ جو پراپرٹی زائدہ ضرورت ہے اس پہ زکوٰۃ کیا ہوگی، واجب ہو جائے گی۔ اب زرعی زمینوں کی بات کر لیں، زرعی زمینیں کیا ہیں، ضرورت کے لیے، زمینیں کیا ہیں، کھیتی باڑی کرنی ہے، کھیتی باڑی کریں گے۔ اب زمینیں وہ ضرورت کی، ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، گندم کاشت کرتے ہیں، مکئی کاشت کرتے ہیں، چاول کاشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو اس کا عشر ہوگا، جو فصل آئے گی اس سے عشر لیا جائے گا۔ عشر کا قاعدہ یہ ہے، اب گندم آ رہی ہے نا آج کل، چاول میں گندم کی فصل آنے کٹنے والی ہے، تو گندم میں فصل پہ عشر کا قاعدہ لگتا ہے، عشر بھی زکوٰۃ کی قسم ہے، واجب ہوتی ہے۔ تو عشر کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی گندم آئی ہے، اگر تو آپ کی صرف اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے صرف، تو پھر اس پہ کوئی عشر واجب نہیں ہے۔
آپ کی فصل کٹ کے آ گئی، گندم آ گئی، مکئی آ گئی، چاول آ گئے، اگر تو مشکل سے ضرورت کے لیے ہیں بس، تو اسلام کہتا ہے اس پہ کوئی عشر واجب، وہ آپ کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کسی کو آپ کیا دو گے؟ اسلام کبھی کسی پہ خواہ مخواہ ناجائز جو ہے اس پہ ٹیکس عائد نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ گندم آ گئی، آپ نے اس کو بیچنا ہے، آگے مکئی آ گئی اس کو بیچنا ہے، آپ نے چاول ہے اس کو بیچنا ہے، تو پھر اس تمام فصل کا دیکھا جائے گا کتنے من ہے، 100 من ہے تو اس کا عشر کتنا ہوا؟ 10 من۔ 200 من ہے تو عشر کتنا ہوا؟ 20 من۔ لیکن عشر کا قاعدہ بھی پھر اس زمینوں پہ لگتا ہے کہ جس پہ پانی لگانے کے لیے آپ کو پیسہ خرچ نہ کرنا پڑتا ہو، لیکن ہماری زمینوں میں تو عام طور پہ نہیں ہوتا۔ ایک بارانی علاقے ہوتے ہیں جہاں بارشیں برسی ہیں، لوگوں کو نہروں کا ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا یا ٹیوب ویل نہیں چلانے پڑتے، تو وہاں عشر ہے۔ لیکن جو ہماری زمینیں ہیں یہاں چونکہ ٹیوب ویل چلانا پڑتا ہے، تیل لگانا پڑتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو یہاں پھر نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ جو ہے، کوئی بھی فصل جب گھر میں آ جائے اور وہ زائدہ ضرورت ہو تو پھر اس کا 20واں حصہ یعنی 100 من ہے تو پھر 10 نہیں بلکہ 5 من جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ فصل کی دینی پڑے گی۔ بہرحال یہ اس کا ہو گیا عشر، فصل کا عشر ہو گیا۔ اب آپ نے فصل بیچ دی، پروفٹ آ گیا۔ اب پروفٹ کو دیکھا جائے گا کیا یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر وہی 1,35,000 سے زیادہ ہو جائے آج کے دور میں تو پھر سال گننا شروع، جی آج سے میرا سال شروع ہو گیا۔ اب اگلا سال جب 20 شعبان آئے گا دیکھا جائے گا کہ کیا اب آپ کے پاس وہ جو فصل بیچی تھی یا آگے کاروبار کرتے گئے، کھیتی باڑی کرتے گئے، اب آپ کے پاس سیونگ کتنی بچی ہوئی ہے، کیا وہ 1,00,000 نصاب سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ اگر زیادہ ہوگی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، کم ہوگی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اچھا گھر ہو گیا، تو جو زیادہ ضرورت گھر ہے، پلاٹ ہے لیے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے، اگر گھر بنانے کی غرض سے لیا ہے، ایک بندہ اس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، اب اس نے گھر بنانا، وہ پلاٹ لے لیتا ہے، پلاٹ تو لے لیا لیکن گھر بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے 1 سال 2 سال 3 سال پلاٹ پراپرٹی تو ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، اب چونکہ وہ ضرورت کے لیے پلاٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب۔ ہاں اگر کسی نے اس نیت سے لیا کل کو بیچوں گا پروفٹ کماؤں گا، تو وہی قاعدہ وہی لگے گا کہ جہاں ضرورت آ جائے گی جن چیزوں بھی، اس پہ زکوٰۃ واجب۔ گھر ضرورت کا ہے، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو یہاں بات ہو گئی کہ ایک ہی قاعدہ لگے گا، سادہ سا قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جو چیزیں ضرورت کی ہیں ان کی قیمت پہ زکوٰۃ کا اعتبار نصاب میں شامل نہیں ہوگی، اور جو چیزیں گاڑی ہے زیادہ ضرورت ہے، پلاٹ ہے زیادہ ضرورت ہے، گھر ہے زیادہ ہے، جائیداد ایسی ہے جس کی ضرورت نہیں، کھیتی باڑی میں وہ ضرورت ہے، جو کھیتی باڑی کی زمینیں وہ کیونکہ اس پہ کھیتی باڑی کریں گے تو پروفٹ کمائیں گے نا، تو وہ ضرورت میں شامل ہوگی۔ لیکن وہ پراپرٹی جس کو آپ نے کرائے پہ دینا ہے، ٹھیکے پہ دینا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، جو لوگ اپنی زمینوں کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں تو ان کی قیمت کا بھی البتہ اعتبار ہوگا، اور وہ زکوٰۃ کے نصاب میں، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوتی تو خود کرتا، زیادہ اس نے کہا چلو یار ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں پروفٹ آتا جائے گا، خیر ہے ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی پراپرٹی ہے، زیادہ ضرورت ہے، تو اس کا اعتبار بہرحال زکوٰۃ کے اندر کیا جائے گا۔ اچھا جی، زکوٰۃ کتنی دی جاتی ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ، یعنی اگر 100 روپیہ ہے تو اس کے 2.5 روپے بنتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بڑی معمولی سی رقم ہے، یاد رکھ لیں۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے نا، جس کو انسان کو بھی دیا ہے، تو اپنی بچت کا، سیونگ کا 2.5% نکالنا بالکل معمولی ہے، کوئی اس پہ کسی کو نہ ہو کہ وہ ہو اتنی زیادہ بن جائے گی۔ بھائی اگر اتنی زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے آپ کو اتنا زیادہ مال دیا جس کی زکوٰۃ اتنی زیادہ بن گئی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں میں امیر ہو جاؤں۔ یہ حدیث ابھی ہمارے درس قرآن میں آگے آئے گی، تفصیل سے پڑھیں گے ہم وہاں پہ۔ آپ فرمانے لگے چھوڑو یار کیا کرو گے امیر ہوگے، ادھر آتے ہو مسجد نبوی میں بیٹھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، گھر تمہارے 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، شکر کرو اللہ۔ نہیں یا رسول اللہ دعا کریں میں امیر ہو جاؤں۔ آپ نے پھر اس کو سمجھایا، پھر سمجھایا، وہ کہتا رہا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اب نبی کی دعا ہے سبحان اللہ، اللہ نے قبول کر لی۔ 5 وقت مسجد میں آتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، درس لیتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، 1-2 پتہ نہیں بکریاں تھیں اس کے پاس کیا تھیں، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، بکریاں، بھیڑ، گائے، اونٹ وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔
پہلے وہ دن میں 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب وہ کبھی 2 ٹائم آ جائیں، کبھی 1 ٹائم آ جائیں، چونکہ جانور بڑھتے جا رہے ہیں، ذمہ داری ہے نا، سنبھال لیں جانور اتنے بڑے، بڑھتے جا رہے ہیں، وہ کم آنا شروع ہو گئے اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے. پہلے دن میں 1 بار آتے تھے، اب ہفتے میں 1 بار آنا شروع ہو گئے، جمعے کو آتے تھے بس. حتیٰ کہ ان کا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کو مدینہ سے باہر جا کر اپنا ایک بڑا وہ استبل سا بنانا پڑا باڑ لگا کے، کہ جہاں جانور پورے آ سکیں. بڑھتا کیا مال. اللہ کے رسول کی دعا ہے بھائی، اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. حتیٰ کہ ہوا یہ، اس کا جو زکوٰۃ کا نصاب تھا، جانور پہنچ گئے. جب سال گزرا تو اللہ کے نبی نے صحابی کو بھیجا جو عامل تھے کہ جاؤ یار اس کے پاس جاؤ، تو اسے بولو تمہارے جانور اللہ نے تمہیں اس کی اتنی زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. اب جس کے راوی لکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، بھینس، گائیں، بکریاں وغیرہ ہو گئیں. اب جب اس نے دیکھا نا زکوٰۃ، یہ تو اتنی زیادہ زکوٰۃ بن گئی اس کی، اس کے دل کو ہول پڑ گیا، اتنا زیادہ مال دے دوں میں. اب اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ خدا کے بندے اگر زکوٰۃ اتنی زیادہ بن رہی ہے تو مال بھی تو اتنا زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے، اس کا نصاب بھی بتائیں گے، جانوروں کا نصاب کیا ہے، ابھی یہ تفصیل آئے گی آگے. اس شخص نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اسے صاحب جاؤ بھی نہیں دیتا، میں اتنی زیادہ زکوٰۃ کیوں دوں بھائی، یہ میری محنت ہے، میرا مال ہے. وہ اپنی اوقات بھول گیا، وہ شخص اپنی اوقات بھول گیا. وہ عامل واپس آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، چھوڑ دو. اخیر اس پہ ایسا مال اس کا بڑھتا گیا دن بدن. اللہ کے رسول نے دعا کی ہوئی تھی، آپ نے بد دعا نہیں کی اس کے لیے، اچھا اس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کا مال نہیں، ایسا کچھ. اللہ کے نبی ہم جیسے وہ نہیں ہیں، سبحان اللہ. آپ نے کوئی بد دعا نہیں کی، مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اخیر اس کو ایک بار خیال آیا تو سارا مال کی زکوٰۃ لے کے تو مدینہ پہنچ گیا. یا رسول اللہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ. آپ نے کہا نہیں، اب تیری زکوٰۃ ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ جو شخص انسان اپنی اوقات بھول لیتا ہے نا، اسلام نے اس کا اچھا انجام کبھی ہوتا ہم نے پڑھا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں دیں گے زکوٰۃ تیری، اب ہم قبول نہیں کریں گے. واپس لے گیا، پھر آیا، پھر آپ نے رد کر دیا، پھر آیا، پھر رد کر دیا. جمعہ پڑھنے سے بھی گیا، یعنی اپنے مال کے لالچ میں ایسا پڑا، نہ نماز تو گئی جمعہ سے بھی گیا. بہرحال حضور کا وصال ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور آ گیا. سیدنا ابوبکر صدیق وہ ہیں، آپ نے باقاعدہ جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، باقاعدہ جہاد کیا ان سے. لیکن یہی شخص دوبارہ پھر زکوٰۃ دینے آ گیا. آپ فرماتے ہیں جس شخص سے زکوٰۃ میرے نبی نے نہیں لی ہے نا، اس سے میں بھی نہیں لوں گا، جاؤ سنبھالو اپنا مال. تو اتنا برا انجام اس شخص کا ہوا، یعنی مال و دولت کے چکر میں وہ اسلام سے گیا، وہ دین سے گیا، وہ فرائض سے گیا. ٹھیک ہے، تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دولت کا ہونا بڑی دولت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر دولت نہ بھی ہونا، انسان کی زندگی مشکل گزر بھی جائے تو یہ جو افلاس ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے، اس کے صدقے اللہ بندے کی آخرت آسان کر دیتا ہے. بہرحال تو زکوٰۃ 2.5%، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ کو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، 1.5 لاکھ پہ یا 1,35,000 ہے یا 2 لاکھ ہے فرض کر لیں، تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ اگر ہم نکالیں تو 1 لاکھ بنا 2.5%، 2,500 روپیہ، تو 2 لاکھ بنے گی 5,000 روپیہ، 40واں حصہ. یعنی جتنی بھی رقم ہو اس کو 40 پہ تقسیم کر لو، سادی سی بات ہے. جو بھی آپ کے پاس رقم ہے اگر نصاب سے زیادہ ہے اس کو سیدھا سیدھا 40 پہ تقسیم کر لو. ٹھیک ہے، جو اس کا جواب آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ بن جائے گی. اب یہاں سوال ہے کہ ایک شخص کے پاس سونا اتنا نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، چاندی بھی اتنی نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، مکس ہے، تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تو پھر کیا اعتبار ہوگا؟ ساری کی ساری قیمت کا اعتبار لگایا جائے گا. بلکہ جو بھی اس کا سادہ سا فارمولہ سمجھ لیں، جو بھی چیز انسان کے پاس زائدہ ضرورت ہے اس کی قیمت کو جمع کرنا شروع کر دیں. پراپرٹی ہے اس کو جمع، اس کی قیمت کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ گاڑی ہے اس کی قیمت لگا لو،
ضرورت سے زیادہ موٹر سائیکل ہے اس کی قیمت ڈالو اندر، ضرورت سے زیادہ جانور یعنی جو تجارت کے لیے ہیں، ضرورت والے نہیں جو تجارت کے لیے ہیں، ساری کی قیمت کا اندازہ لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر وہ نصاب سے اوپر ہے، سادی سی بات ہے، اس قیمت کو 40 پہ تقسیم کر لیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ چپ کر کے اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ بنتی وہ آپ دے دیں، 40واں حصہ، 2.5% کو 40واں حصہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کے پاس جمع پونجی ہے، سیونگ ہے، زیادہ ضرورت پیسہ ہے اور اس پہ 1 سال گزر چکا ہے، اس کو 40 پہ تقسیم کر لیں۔ یعنی اگر اس کی قیمت نصاب سے زیادہ ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اس کو 40 پہ تقسیم کر لیں، ٹوٹل کو آپ کی زکوٰۃ سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اب تھوڑا جانوروں کی زکوٰۃ کا ذکر کر لیں۔ اونٹ تو خیر ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے عام طور پہ، لیکن بیان اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بہت سننے والے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے۔ کم از کم 5 اونٹ جب تک نہ ہوں تو ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جس شخص کے پاس 5 اونٹ ہو جائیں اور ان پہ 1 سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 1 بکری۔ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 1 بکری، وہ بکری جو سال کی ہو جائے، جو جس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ یہاں عمر کا اعتبار اس کا ہوگا جس کی قربانی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر 5 اونٹ ہوں گے تو 1 بکری اس پہ واجب ہو جائے گی۔ اگر اونٹوں کی تعداد 10 ہو جاتی ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے، پھر بھی 10 ہے یا 10 سے زیادہ ہے، تو پھر 2 بکریاں واجب ہو جائیں گی۔ اب 10 سے لے کر 14 اونٹوں تک 2 بکریاں رہیں گی، 10 سے لے کر 14 اونٹوں تک 2 بکریاں ہی رہیں گی۔ جیسے ہی 15 اونٹ ہو جائیں گے اور اس پہ سال گزر جائے گا اور 15 سے لے کر 19 تک پہنچ گئی تعداد، تو پھر 3 بکریاں اس پہ جو ہے وہ واجب ہو جائیں گی۔ اور جیسے 20 اونٹ ہوں گے اس پہ سال گزر جائے گا تو 20 سے لے کر 24 اونٹوں تک کیا ہوگا؟ 4 بکریاں اس پہ اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی اونٹوں کی تعداد 25 یا 25 سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر کیا ہے، 25 سے لے کر 34 اونٹوں تک جو ہے اس پہ 1 گائے کی قربانی جو ہے واجب ہوگی۔ اور اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ وہ گائے جو 1 سال سے اوپر ہو جائے، بچڑا ہو یا گائے ہو، 1 سال سے جس کی زیادہ عمر ہوگی تو یہ 34 اونٹوں تک اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر اگر 35 اونٹ ہو گئے، 36 اونٹ، اب 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک جو ہے کون سی گائے واجب اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ جس کے 2 سال عمر مکمل ہو گئے ہوں، گائے ہو یا بچڑا ہو، اور 30 سال میں داخل ہو جائے، تو 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 سال سے اوپر والی جو گائے ہے اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر اگر 36 سے لے کر اونٹوں کی تعداد اگر 60 تک پہنچ جائے اور اس پہ 1 سال بھی گزر جائے تو پھر اس پہ وہ اس گائے کی زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ مطلب وہ گائے کی قیمت یا وہ گائے زکوٰۃ کے طور پہ دینی پڑے گی جس کی عمر جو ہے 4تھے سال میں پہنچا، 3 سال کی ہو گئی ہے، 4تھے سال میں شامل ہو گئی ہے، تو وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پھر 61 سے لے کر 75 تک اگر اونٹ ہے کسی کے پاس، اس پہ سال گزر چکا ہے، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے ایسی گائے یا بچڑا ہوگا کہ جس کی 4 سال عمر مکمل ہو چکی ہو۔ اور آگے پھر 76 سے لے کر 90 تک، یعنی اگر کسی کے پاس 76 سے لے کر 90 تک اونٹ ہیں اور اس پہ جو ہے 1 سال گزر چکا ہے، تو پھر اس کے اوپر 2 گائے یا ان کی قیمت واجب ہوگی کہ جو 2 سال سے اوپر ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر 91 سے لے کر 120 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہے، اس پہ سال گزر گیا ہے، تو اس پہ پھر 2 ایسی گائے واجب ہوں گی جس کی عمر 3 سال سے زیادہ اور 4تھے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب گائے اور بھینس کی چونکہ ہمارے معاشرے میں وہ زیادہ ہوتی ہیں، اس کا اعتبار کر لیں اور یاد رکھ لیں جو ضرورت سے زیادہ ہے، وہ گائے بھینس جو ہم ضرورت کے لیے، جس کو ہم دودھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیچنے کے لیے دودھ تاکہ گھر کا سرکٹ چل سکے، خرچہ چل سکے، ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان گائے بھینس بچھڑے کٹے کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔
اگر کسی کے پاس 30 بھینس یا گائے یا ملا جلا کے ان کی تعداد کٹا بچڑا بھینس وغیرہ کی 30 بنتی ہے جو تجارت کے لیے ہیں، تو 30 سے لے کر 39 تک اگر کسی کے پاس اتنا جانور ہے جو کیا ہے پروفٹ کے لیے تجارت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ 1 سال گزر چکا ہے، تو اس پہ کیا ہوگا، ایک ایسی گائے یا بھینس اس کی زکوٰۃ ہوگی جو 1 سال سے اوپر ہو چکی ہو، چاہے وہ مذکر ہے یعنی کٹا بچڑا بھینس گائے جو بھی ہے 1 سال سے اوپر ہوگی وہ واجب ہو جائے گی۔ پھر 40 سے لے کر اگر 59 کی تعداد پہنچ جاتی ہے وہی جانور جو تجارت کے لیے ہیں، تو ان میں پھر وہ جانور ہوگا جو 2 سال کا ہو چکا ہے اور اس کی عمر 30 سال میں داخل ہو چکی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، اگر 60 سے لے کر 69 تک جانور ہو گئے ہیں کسی انسان کے پاس، گائے بھینس بچڑے، اور کیا مسئلہ رہ گیا ہے، بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، بالکل ہوتی ہیں، تو جب تک ان کی تعداد 40 کو نہ پہنچ جائے، بھیڑ بکریوں کی تعداد جب تک 40 کو، وہ بھیڑ بکریاں جو تجارت کے لیے ہیں پروفٹ کے لیے ہیں، جب تک ان کی تعداد 40 کو نہ پہنچ جائے ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ پھر 40 سے لے کر 119 تک اگر کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہوں اور ان پہ 1 سال بھی گزر جائے تو اس پہ پھر 1 بکری جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ اس کو واجب ہو جائے گی۔ پھر 120 سے لے کر 199 تک 2 بکریاں، اور اسی طرح اس سے اوپر ہر 100 بکری کے اوپر 1 بکری جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ واجب ہو جائے گی۔ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے لیکن چلیں، اللہ کسی کو اگر دیتا ہے تو اس کو پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کس پہ واجب نہیں ہوتی، یہ بھی ہو گیا۔ اب یہاں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے، کسی کے پاس زیور ہوتا ہے وہ ملاوٹ والا ہوتا ہے، اس میں چاندی بھی مکس ہے اور سونا بھی مکس ہے، آج کل ہوتا ہی ایسا ہے، غربت اتنی، مہنگائی اتنی، کریں کیا، سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اندر چاندی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، یا سونا زیادہ ہوتا ہے چاندی کم ہوتی ہے، تو یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ مقدار میں کیا ہے۔ فرض کریں 1 تولہ زیور ہے، اب اگر اس میں 70% چاندی ہے اور 30% سونا ہے تو پھر چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اس زیور کو لے کر، اور اگر اس میں 70% سونا ہے 30% چاندی ہے تو پھر سونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن اس کا سادہ سا فارمولہ اس پیچیدگی سے بچنے کے لیے یہ ہے، اس کی قیمت لگوا لو، جس سے لیا ہے سنار سے اسی جگہ کی قیمت لگوا لیں، جو قیمت لگے گی آپ دیکھ لیں کہ کیا 1,33,35,000 کو پہنچ رہی ہے کہ نہیں، اگر پہنچ رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے، نہیں پہنچی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو سادہ سا فارمولہ آپ کو جو پہلے بتایا وہ یہی ہے کہ ہمیشہ جتنی بھی آپ کے پاس زائدہ ضرورت چیزیں ہیں ان کی قیمت کو جمع کر لیں، اگر وہ پچھلے سال انہی دنوں میں 1,33,000 سے زیادہ تھیں، ٹھیک ہے، اور آج بھی اس سے زیادہ ہے، تو ان کی قیمت کا 40 پہ تقسیم کر لیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ وہ آپ کو دینا واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہے نصاب تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب چھوٹا سا سب سے اہم مسئلہ، اسلام نے جن کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے ان کی تقسیم کیسے کی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اسلام نے سب سے جو فوقیت دی ہے رشتہ داروں کو دی ہے۔ رشتہ دار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار وہ ہے جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، آپ کے بچے، اگر ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کی کفالت میں ہیں تو آپ کے ماں باپ، چونکہ ماں باپ بلکہ ان کی کفالت تو آپ پہ فرض ہوگی نا، وہ تو آپ نے کرنی ہے، تو جو ماں باپ ہیں وہ اور آپ کے بچے، آپ کی بیوی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ ان کی کفالت آپ کے ذمہ ہی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے، اسلام نے فرض کیا آپ کے اوپر۔ ہاں آپ کے بہن بھائی جو آپ سے الگ ہو گئے ہوں، شادی شدہ ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں بس گئے، ٹھیک ہے، تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اگر زکوٰۃ دینی ہے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے کوئی رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، کوئی غریب، کوئی ضرورت مند، کسی کو کوئی ضرورت کی چیز لے کے دینی ہو، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، گھر کی ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، بہن بھائی، چاچے
یہ ددیال سے چاچو وغیرہ ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھا جائے گا، کیا ان میں کوئی مستحق تو نہیں ہے زکوٰۃ کا؟ تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا۔ اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے، اگر تو ہے تو پھر انہی کو زکوٰۃ دیں۔ اب ان کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ یہ لو جی پیسے زکوٰۃ کے، استغفر اللہ، کبھی ایسے نہیں کرتے۔ یہ دیکھا کریں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کے گھر میں ان کی ضرورت کی کون سی چیزیں ان کے گھر میں نہیں پائی جا رہی۔ چپ کر کے چیز خریدنے لیں جی آپ کے لیے گفٹ لائے ہم، نیت تو اللہ جانتا ہے نا آپ نے زکوٰۃ کی کوئی نہیں، اللہ قبول کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا، اس کا بھرم بھی رہ جائے گا۔ 100 موقع آتے ہیں، کسی گھر میں بچے کی برتھ ڈے آ گئی فرض کر لیں، یہ خوشیوں کے بہانے ہیں جو اسلام نے آپ کو طرح طرح کے دیے، چلو اسی بہانے کسی کی مدد ہو جائے، اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بچے کے کوئی جنم دن آ گیا ہے، اس کی پیدائش کا دن آ گیا، کسی بڑے کا دن آ گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے گا آپ کو۔ تو اس کو دیکھیں گھر میں کس چیز کی کمی ہے، جو ضروریات کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں وہ لے کے ان کو دے دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر قریبی رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر اسلام کہتا ہے جو دور کے رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کو دیکھا جائے گا۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے پڑوسیوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ سب سے قریبی پڑوسی کون ہے؟ سب سے اچھا، پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن وہ شہر سے دور ہوتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے شہر سے دوری جو ہے یہ کوئی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں جا کے بے شک وہ، چونکہ اسلام کہتا ہے پہلے قریبوں کو دیکھا، تو وہ رہتے تو دور ہے لیکن رشتہ قریب کا ہے، تو بے شک کسی دوسرے شہر میں بھی رہتے ہیں تو ان کو وہاں جا کے پھر ان کی ضرورت دینا، زکوٰۃ سب سے پہلے ان کو دینا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے پھر دور کے رشتہ دار دیکھے جائیں گے، اگر کوئی بھی نہیں ہے پھر اپنے سب سے پہلے قریبی پڑوسی کو دیکھا جائے گا۔ اگر پڑوسیوں میں ضرورت مند نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہ ادارے جو فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ یا وہ ادارے جو اللہ کے راہ پہ کام کر رہے ہیں، پھر ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ ایک ادارہ موجود ہے جہاں بچے تعلیم حاصل کریں، بلکہ یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں بچپن میں سارے یہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسا بچہ ہو، بچہ تو کہہ رہا ہوں یہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں سے نہ پڑھے ہوں، جنہوں نے تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ ہاں کوئی حفظ نہیں کر سکا، حالات اپنے مرضی کی بات ہے، لیکن جس کو موقع ملا وہ یہاں پڑھا، اس نے یہاں سے فیض حاصل کیا، اس نے یہاں سے نہ صرف وہ پڑھا، اس کے آگے بچے پڑھے، اور ان کے بچوں کے آگے بچوں نے بھی یہیں سے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نام پہ بنا، یہ چلتا رہنا ہے، کوئی تعاون کرے گا تب بھی چلتا رہنا ہے، کوئی نہیں کرے گا تب بھی چلتا رہنا ہے۔ تو سب سے بہترین، یہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، ہمارے شہنشاہ نقش بند حضرت خواجہ پیر نور محمد فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کبھی حج نہیں کیا، اللہ کے ولی ہیں، فناف رسول ہیں، کبھی حج نہیں کیا۔ ہمارے باؤ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حج فرض نہیں ہونے دیا، جیسے کوئی پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیتے تھے، نہ پیسہ جمع ہوا، نہ حج فرض ہوا، نہ کیا۔ اور آپ سب سے زیادہ کس پہ خرچ کرتے تھے؟ تعلیم کے اوپر، علماء کے اوپر، کسی کو کتابیں لے دیں، کسی کی فیس جمع کروا دی، کسی طالب علم کی ضروریات کی چیزیں لے دی، جاؤ یار تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن۔ تو جو تعلیم ہے سب سے بہتر سورس، اگر آپ نے کہیں زکوٰۃ اپنی دینی ہے تو بہترین جو مصرف ہے وہ تعلیم ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ، کوئی ادارہ جہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، یاد رکھ لیں جب ہمارے عوام پڑھی لکھی ہو جائے گی نا، یہ خود بخود بے ایمانیاں چھوڑ دے گی، کرپشن، بے ایمانی۔ آپ نے ابھی موجودہ الیکشن ہوئے، آپ نے عوام کا رسپانس دیکھا، یہ شعور کیسے آ گیا؟ تعلیم سے۔ جتنی تعلیم بڑھتی جائے گی ہمارے ملک سے کرپشن، بے ایمانیاں، یہ جرم خود بخود ختم ہوتے جائیں گے۔ تو سب سے بہترین مصرف زکوٰۃ کا وہ کیا ہے؟ کسی ایسے ادارے کو دیں جہاں تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو۔ اگر آپ تعلیم پہ انویسٹ کر دیتے ہیں، جب تک بچہ پڑھے گا تعلیم چلتی رہے گی، آپ کو زکوٰۃ کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو مل گیا آپ کو۔ اب جب تک وہ تعلیم جاری رہے گی وہاں پہ، جب تک ادارہ چلتا رہے گا، وہ علیحدہ سے آپ کو ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے بچوں کو ملتا رہے گا۔ تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ امید ہے کہ زکوٰۃ کے آج کے باب کے مسائل سمجھ آ گئے ہوں، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم حل کریں گے۔ ایک بار سارے احباب، سوال ہے، جی جی اگر زمین ٹھیکے باندھ ہے، جی ٹھیکے وا کے انہیں اپنی ضروریات پوری کرنی، جی جی ظاہر ہے پرافٹ واسطے باندھ ضروریات واسطے، وہ جی جڑا پرافٹ ہوتا ہے ضروریات، جی
ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਉਸ਼ਰ ਹੈ। हाँ जी ਮੇਰਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਸਮਾਨ ਸਾਲ जी ਗੰਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 100 ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ जी ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ जी सुन लें, उशर का आपको कायदा बताया था, फिर सुन लें। देखें ना, ठेका देना भी तो आपकी ज़रूरत है ना, जो ठेका देना आपने वो ज़रूरत है। अब आप ये देखेंगे कि 100 मन गंदम है, क्या इसमें घर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी? ठेका दिया जाएगा, उसके बाद बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? अगर तो बच जाएगी उसका उशर दे दें आप। लेकिन अगर आपको लगता है यार इसमें तो बड़ी मुश्किल से ठेके सुना काफ़ी ज़्यादा हो गए आजकल, नहीं यार ठेका ही दिया जाएगा बड़ी मुश्किल से, और उशर नहीं होगा फिर, चूँकि आप दे रहे हैं ठेके के ऊपर, अपनी ज़मीन तो है नहीं, निस्फ उशर होगा आपका। आपने पानी भी ट्यूबवेल चला के लगाना है, बारिशें तो इतनी नहीं होती कि वो हमारी फसलों को इतना सैराब कर सकें। अगर ट्यूबवेल ना भी चलाना पड़ा तो नहर का जो टैक्स देना पड़ता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मामला, तो वो भी तो टैक्स ही दे रहे हैं ना पानी का, फ्री में तो नहीं है। उशर उन ज़मीनों पे होता है जो आपकी अपनी ज़मीन होगी और आपको फ्री में पानी नहीं लगाना पड़ रहा, अल्लाह की तरफ से आ रहा है, उशर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ वो ज़हन में आ गया, जानवरों की भी मिसाल आ गई यहाँ पे, अच्छा ये याद करा दिया आपने। लेकिन जो ज़मीनों पे आप ठेका दे रहे हैं, आप उसका पानी का खर्चा कर रहे हैं, तो उस पे निस्फ उशर होगा, और निस्फ उशर भी तब होगा, दोबारा सुन ले, अभी जिक्र किया था, अगर आपकी ज़रूरियात से वो फसल वो जो घर में कट के वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका इतनी आई कि आप बड़ी मुश्किल से ठेका दे सकते हो और घर का आटा पूरा हो गया है, तो आप पे वो उशर निस्फ उशर वाजिब नहीं है। इस्लाम ने बड़ी छूट दी आपको इस मामले में। ये सिर्फ उन पे होता है जिनकी अपनी ज़मीनें खुले फसलें आती हैं, वो बाकायदा बेचते हैं, कारोबार करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। हम जो आम किसान है बेचारा, उसको तो वो रिलीफ ही नहीं मिल रही, तो उशर उसने कहाँ से देना है? हाँ, जिनकी अपनी ज़मीनें ही उनकी बात हो रही है। ठीक है, जानवरों की हम बात कर रहे थे जिन पे ज़कात वाजिब है, बड़ा अहम मसला है, ये याद रख लें। दो तरह के जानवर होते हैं, एक को साइमा कहते हैं, एक को गैर सामिया कहते हैं। सामिया ठहरे, वो इस्तिलाह थी, निकल गई ज़हन में, अच्छा किया आपने याद करा दी। साइमा, एक जानवर उसको साइमा कहा जाता है और एक जानवर उसको गैर साइमा कहा जाता है। साइमा जानवर जिन पे ज़कात वाजिब होती है उनका साइमा होना शर्त है, सीन अलिफ हमज़ा मीम है, साइमा। साइमा उन जानवरों को कहा जाता है जो सिर्फ चरागाहों पे पलते हैं, उन पे ज़कात वाजिब है। ये जो आप तादाद है, इतने ऊँट होंगे तो इतनी एक बकरी होगी, इतनी बकरियाँ होंगी तो एक बकरी होगी, या इतना होगा, ये उन जानवरों पे ज़कात वाजिब है जिनके चारे के लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जो खुले मैदानों में, अरब में चूँकि चरागाहें थी, जानवर खुले चरते थे, उनको बाकायदा तौर पे उनके लिए फसल नहीं बोनी पड़ती थी या चारा ख़रीदना नहीं पड़ता था वगैरह वगैरह, ना उनके लिए फसल काटनी पड़ती थी, बल्कि खुले मैदानों में वो चरते थे, सारा दिन चरते रहते थे, उनसे दूध निकालते थे, प्रॉफिट कमाते थे। तो साइमा जानवर जो है, यानी वो जानवर जो खुले मैदानों में चरते हों, उन पे ज़कात वाजिब है। लेकिन वो जानवर जिनको आपको चारा काट के ख़ुद खिलाना पड़ता हो, उन पे ज़कात वाजिब नहीं है। ठीक है, ये अच्छा ये बड़ी अहम बात थी, उस वक्त नहीं बता सके, तो याद रख लें, वो जानवर जो खुली चरागाहों में चरते हैं और आपको कभी उनको सुबह शाम चारा काट के या ख़रीद के नहीं डालना पड़ता, उन पे वाजिब है। लेकिन अगर आपको चारा काट के उनको ख़रीद के खिलाना पड़ता है या फसल ख़रीदनी पड़ती है, तो उनका फिर इसमें एतबार, उस पे ज़कात वाजिब नहीं होगी। इस्लाम बड़ा आसान दीन है, इतनी आसानियाँ पैदा की इस्लाम ने कि सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाता है जब हम इस्लाम के मसाइल को पढ़ते हैं। हो गया जी, समझ आ गया, मसला हल हो गया जी। बर्बादी वास्ते मतलब है कि जानवर है नहीं, उन्होंने चारा तो काट के डोल लैके पाना है, उस पे ज़कात वाजिब नहीं होगी। प्रॉफिट वास्ते लाए यानी कि बेचना, वो जो प्रॉफिट आएगा ना, उसका एतबार होगा। फिर आपने 10 जानवर बेचे फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, बड़ी ईद पे बेच दिया आपने, अब उस दिन आप लिख लेंगे यार ज़कात का इतना निसाब है, 1 लाख और 33,000 रुपया, 35,000 कर लें फ़र्ज़, 1,35,000 रुपया। जिस दिन आप जानवर बेचेंगे ना, सारे बिक जाएंगे। बल्कि नहीं, जिस दिन आपके पास 1,35,000 जमा हो जाएगा, वो दिन आपने लिख लेना, लो जी आज मेरे पे ज़कात वाजिब होगी, लेकिन अभी साल गुजरना है,
وہ دن جو چاند کی تاریخ ہوگی نا، ذوالحج کا ہی مہینہ ہوگا عام طور پہ، ذوالحج نہیں تو اس سے پہلا مہینہ ہوگا، آپ نے وہ دن لکھ کے رکھ لینا ہے، لو جی آج سے زکوٰۃ کے وجوب شروع ہو گیا۔ اب جب اگلے سال وہی دن آئے گا، وہی دن، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس اتنی سیونگ پڑی ہوئی ہے، بچت میں، بچت رکھی ہے آپ نے سنبھال کے، سیونگ رکھی ہے آپ نے، پیسہ ہے جانوروں کے علاوہ، جانوروں کے، چونکہ جانوروں کو تو آپ خود سے کھلا رہے ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو اس سے پروفٹ کما کے رکھا ہوا آپ نے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اگلے سال اسی دن آپ دیکھیں گے اگر تو آپ کے پاس اتنے پیسے ایکسٹرا اضافی بچت کے طور پہ سیونگ پڑی ہوئی ہے، پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس سے کم ہے، فرض کر لیں آپ جانور اور خرید لیتے ہیں تو پیسہ تو کوئی نہیں بچا، ٹھیک ہے، اب ان جانوروں کو آپ پلے سے کاٹ کے کھلا رہے ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جی جی، اگر 1,35,000 سے اوپر اس کی قیمت تھی، جی جی، اگلی قربانی آن تو پہلے زکوٰۃ دے واپس ہوگی، واجب ہوگی، پھر میں انہاں پیسیاں تے پھر یعنی کہ جانور لے لے جی، انہاں پھر میں پرافٹ واسطے لے لے، بٹ انہاں چارہ مول لے کے پانا، جی جی جی، تو اس وقت جب سال مکمل ہو جائے گا نا، جڑی زکوٰۃ بڑی سی ہوگی وہ میں جانور خرید لا، انہاں دی بات کوئی حرج نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ دیکھیں اسلام نے آپ کو پورے سال کا ٹائم پتہ کیوں دیا ہے؟ ہولانے ہول اسے بولتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اج تسی زکوٰۃ دیو کل تانوں گھاٹا پائے، تسی کوئی آ رہے چنگا گل ہے، ادھر اسلام نے ٹیکس دیتا ہے ادھر گھاٹا پائے گیا ہے۔ اسلام ایسا نہیں، اسلام فطرتی دین ہے، وہ کہتا ہے پورا سال پیسہ آپ لگاؤ کاروبار میں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، نہیں، اس کو تجارت میں لگاؤ، آپ تجارت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جانور لیتے جاؤ بیچتے جاؤ۔ اگلے سال جب وہی دن آئے گا تو پھر آپ نے دیکھنا کہ آپ کے پاس کوئی پروفٹ پڑا ہوا ہے، پیسہ جو زائدہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر جانور خرید لیا تو ضرورت بن گئی، چونکہ آپ نے پلے سے کھلانا ہے اس کو، اس نے خود باہر سارا دن نہیں چرنا۔ ہمارے چراغ گائیں تو ہیں ہی نہیں، یہ ادھر کشمیر والی سائڈ پہ ہوتی ہیں، جانور چرتے رہتے ہیں، پہاڑوں پہ ہم جاتے ہیں، وہ ادھر وہ فتویٰ لگے گا وہ والا، سارا دن تو خود چرتے رہتے ہیں، خود تو کھلاتے کچھ نہیں ان کو وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ٹھیکے پہ زمین لے کے فصل اس کو بو کے کاٹ کے پھر کھلانا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹیوب ویل چلانا پڑتا ہے، کھاد ڈالنی پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، تو ان جانوروں پہ نہیں ہوگی۔ تو اگر تو اس وقت آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اضافی، یعنی کہ استعمال نہیں کیتا وہ سال پورا پیار ہے تو پھر ہوئے گی، پھر ہوئے گی، لیکن اگر تم استعمال کر لے جانور ہی خرید لے تو پھر کہ پیسہ نہیں بچیا پیچھے، پھر نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہو گیا جی واضح، ٹھیک، کیونکہ وہ ضرورت کا سامان آ گیا نا، وہ ضرورت کے لیے جانور لے لیا آپ نے کھلانا پلانا جو بھی کرنا ہے۔ ہاں اگر خدا کرے کہ ادھر کوئی چراغا اگ جائے اور سارا دن فری میں چرتے رہیں 24 گھنٹے، کوئی پیسہ نہ دینا پڑے، پھر ان جانوروں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، ادروائز دوسری صورت اس جانور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، ہو گیا مسئلہ حل جی، چلیں شکر الحمدللہ۔ ایک بار سارے دوست فاتحہ شریف پڑھ کے کل شریف پڑھ کے میرے مل کر دیں تاکہ صالح صاحب کی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ رب العالمین اس فاتح شریف کا ثواب، اس محفل پاک کا ثواب، تیرا کلام پڑھا گیا، احادیث پڑھی گئی، ان کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کل منظور فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دو جہاں سرور سروراں کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، کل منظور فرما۔ یا رب العالمین تمام اہل بیت اطہار کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، کل منظور فرما۔ تمام صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، کل منظور فرما۔ تمام تابعین تبع تابعین خصوصاً سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، کل منظور فرما۔ یا رب العالمین تمام ائمہ مجتہدین اولیاء اکرام درجہ بدرجہ تمام اولیاء غوث کتب ابدال سب کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، کل منظور فرما۔ یا رب العالمین جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، کل منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل کے جتنے احباب رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما،
ان کو اپنی رحمت میں خاص جگہ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغات بنا۔ یا اللہ خصوص بالخصوص ہمارے آقا و مولا شہنشاہ نقشبند سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فناف الرسول، آپ کے قرۃ العین حضرت خواجہ پیر نور محمد فناف الرسول، ان کی روح کو صالح ثواب کرتے کل و منظور فرما۔ آپ کے تمام اہل بیت، تمام خاص و عام غلام خلفاء، سب کی روح کو صالح ثواب کرتے کل و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص میاں چراغ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا میر عاجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم نقشبندیہ امجدیہ حضرت علامہ مولانا محمد مقبول احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے برادر مکرم مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو صالح ثواب کرتے کل و منظور فرما۔ اس ادارے کو یا اللہ تا قیامت شاد باد فرما، یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس ادارے کو یا اللہ دین کی، دنیا کی، لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ادارے سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کا صدقہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، سب کو حل فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کر کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیبی مدد فرما۔ جن فرشتوں کو تو نے بدر میں بھیجا تھا ان فرشتوں کو یا اللہ فلسطین میں بھیج دے، بدر کشمیر میں بھیج دے۔ یا اللہ ہمیں سید عمر فاروق جیسا حکمران اور صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ